اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی فیملیز بھی بہت سیف ہوں گی۔ بے شک یہ ایک بہت مشکل کا وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بہت آسانی سے گزار دیں گے اور ہم اپنی زندگیوں کی چہل پہل میں واپس لوٹ آئیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت ارلی صبح کا وقت ہے اور مجھے یہ وقت بہت پسند ہے، اس لیے میں نے سوچا آج صبح کے وقت ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ ارد گرد پرندے بول رہے ہیں اور آج کافی دنوں کی گرمی کے بعد آج موسم بہت اچھا ہے اور ہوا چل رہی ہے۔ شاید بیک گراؤنڈ میں آپ کو پرندوں کے بولنے کی آوازیں ایسے بول رہا تھا تو آپ کو سنائی دے، اور انشاءاللہ جیسے مجھے پلیزنٹ فیل ہو رہا ہے آپ کو بھی پلیزنٹ محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ یوٹیوب چینل میں نے بنایا ہے اپنی تجوید کی جرنی ریکارڈ کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ اپنے لائف ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ تو آج اپنی لائف سے جو ایکسپیرینس میں شیئر کروں گی وہ بہت ہی الگ ہے۔ وہ مجھے نہیں لگتا میرے علاوہ وہ کوشچن جو میرے سے پوچھا جاتا تھا وہ میرے کسی بھی بہن بھائی سے پوچھا گیا۔ تو سٹوری یہ ہے کہ میں پڑھاتی تھی 14-15 سال کے بچوں کو، اور یہ تقریباً میری کریئر کی پیک کا ٹائم تھا۔ میں نے ایک مدر کو بلایا، وہ ایک بزنس لیڈی تھیں اور کافی ذہین خاتون تھیں، اور ان کا بچے کے بارے میں جب میں ان سے ڈسکس کر رہی تھی تو وہ چونکہ مجھے بہت اچھے سے جانتی تھیں اور میری فیملی کو بھی تھوڑا بہت جانتی تھیں، تو اور مجھے لگ رہا تھا وہ میری باتیں بہت غور سے سن رہی ہیں، لیکن اچانک سے انہوں نے جو کوشچن کیا وہ اتنا عجیب تھا کہ مطلب میں چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی اور ان کو کوئی خاطر خواہ آنسر نہ دے سکی۔ اور اس کے بعد میں نے کہا کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جس پر بھی ہو جائے، بس آپ نے محسوس کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ایسا ہوا، یہ کوشچن جو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا وہ اتنے تواتر سے پوچھا گیا کہ اگر میں بھولنا بھی چاہوں تو مجھے بھولنے نہیں دیا گیا۔ تو مقصد اس کے پیچھے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میں وہ وجہ ڈھونڈوں جس وجہ سے وہ کوشچن پوچھا گیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی۔ تو جی میں نے اپنی قرآن پاک کی جرنی سٹارٹ کی اور میں نے اب فیصلہ کیا کہ میں اب قرآن پاک بہت سمجھ کے پڑھوں گی۔ تو میں تقریباً 15 آیتیں 20 آیتیں تو زیادہ ہو جائیں گی، 15 آیتیں میں ایک ویک میں کرتی تھی، اور اس کے لیے میں ڈفرینٹ تفاسیر کنسلٹ کرتی تھی۔ تو اس ٹھہراؤ کا یہ رزلٹ نکلا کہ میری لائف کے ایسے بہت سے آنسرز مجھے ملنا شروع ہوئے جو مجھے بہت ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے تھے۔ اس میں سے ایک یہ بھی تھا، اور بڑے ہی کہتے ہیں نا کہ تفصیلی وے میں مجھے پتہ چلا کہ اس کی وجہ کیا تھی اور اس کا آنسر کیا ہے۔ تو وہ کوشچن کیا تھا اور اس کا آنسر کیا تھا وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، لیکن میرے سبق کے بعد چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گی آج کی آیات کے بارے میں تھوڑا سا۔ اس میں ایک آیت ہے جو مجھے بہت پسند آئی ہے، اس کے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی کہ جو ایک نیک کام کرے گا اس کو 10 نیک کام کرنے کے برابر ثواب ملے گا، یعنی کتنی برکت ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ قل اننی ھدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحیم. صدق اللہ العظیم. اور اس کے ساتھ ہی میری سورۃ الانعام کا بھی خاتمہ ہوا، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ میرا سبق سورۃ الاعراف میں سے ہوگا. تو یہ تو تھا میرا آج کا سبق، اور اب چلتے ہیں کوشچن اور اس کے آنسر کی طرف. تو جب میں ان کے ساتھ ڈسکشن میں تھی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ مجھے اور میری فیملی کو بہت اچھے سے جانتی تھی، خاص طور پہ مجھے تو بہت اچھے سے جانتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسی کیسے ہیں؟ میں نے کہا ایسی کیسی مطلب کیسی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بہت اچھے سے جانتی ہوں اور آپ کی فیملی کو بھی جانتی ہوں، آپ سارے بہن بھائیوں کی اسٹڈی بہت اچھی ہے، سب نے اپنی لائف میں بہت کچھ اسٹڈی میں بھی اچیو کیا ہے، بہت ارلی ایجز میں آپ سب کی بہت اچھی جابس لگ گئیں کسی بھی ہیلپ کے بغیر، اور آپ لوگ مطلب اتنی چھوٹی ایج میں آپ اتنا زیادہ ارن کر رہے ہیں سب لوگ، اور ایک بہت ہی اچھا اسٹیٹس آپ لوگوں نے سارے نے مل کے سیٹ کیا ہے، اور آپ کے بہن بھائی جو آپس میں اتنے یونائٹیڈ ہیں اس کی کیا وجہ ہے، اور سب سے بڑی بات آپ سارے اتنے اوبیڈینٹ کیسے ہیں اپنے پیرنٹس کے. اب اوبویسلی میں نے کیا جواب دینا تھا؟ میں نے کہا باجی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جس پر بھی ہو جائے، اور جو بھی کہنا تھا ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، جو حالانکہ مجھے بھی سیٹسفائی نہیں کر رہے تھے. تو جی لائف چلتی رہی اور یہ کوشچن بار بار پوچھا جاتا رہا، اور پھر مجھے آنسرز ملنے شروع ہوئے. تو سب سے پہلے مشاہدہ جو میں نے کیا وہ یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم نے لائف جرنی سٹارٹ کی تھی، مطلب میرے پاپا کے فرینڈ وغیرہ یا ہمارے ارد گرد کے لوگ جن کے ساتھ ہم تب رہتے تھے، تو ان کے بچے بھی ہمارے ساتھ ہی پڑھتے تھے، اور اسٹڈی میں بھی بہت اچھے تھے وہ لوگ، بڑے ذہین لوگ تھے، اور کئی تو میں ایسے صاف کہوں گی ہم لوگوں سے بہت ذہین لوگ تھے، کئی جو اسٹوڈنٹ تھے یا کئی بچے جو تھے ہمارے ساتھ، اور ان کے پیرنٹس کے پاس بہت زیادہ ریسورسز تھے ان کو آگے لے کے جانے کے لیے لائف میں، شاید میرے پیرنٹس کے پاس اتنے زیادہ نہیں تھے. تو اگر وہ اس لحاظ سے کوئی جو ہمارا پرانا جاننے والا ہو تو وہ گئے تو وہ آج سوچے گا کہ شاید ہم نے تو مطلب بہت امپاسبل جرنی ایک ٹریول کی ہے. تو جب مجھے اس کے آنسر ملنا شروع ہوئے تو سب سے پہلے تو ضروری یہ تھا کہ پتہ چلایا جائے کہ ڈفرینس کتنا ہے باقیوں کے ساتھ جن کے ساتھ لائف جرنی سٹارٹ کی تھی. تو ڈفرینس تو مجھے پتہ چل گیا بہت زیادہ تھا. تو سب سے پہلی چیز جو نکل کے میرے سامنے آئی وہ تھی وہ روٹ جس پہ ہم لوگ سارے کھڑے ہوئے تھے، جس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے تھے، وہ تھے میرے پیرنٹس. دونوں ہی بہت سیلف لیس انسان، بہت سیلف لیس انسان تھے. اپنے بچوں کی تو سبھی اچھی تربیت کرتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ بھی وہ حسد کے ساتھ کام نہیں لیتے تھے، کسی کے بچے کے لیے بھی نیگیٹو اس طرح کی وائبز نہیں رکھتے تھے کہ میرے بچے نے اچیو کیا ہے تو کسی اور نے کیوں اچیو کیا ہے، ایسی کبھی کوئی فیلنگ نہیں تھی. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ہماری جو بھی لوگوں کو لگتا تھا بہت اچیومنٹس ہیں، ہم جب گھر آتے تھے ہمیں لگتا ہے ہم نے زندگی میں کچھ نہیں کیا.
اور میرا یہ بہن بھائی مجھ سے بہت بیٹر ہے، اور اف اللہ میری تو بڑی جرنی ہے، ابھی مجھے بہت محنت کرنی پڑے گی لائف میں کچھ نام بنانے کے لیے. مطلب ہمارے گھر میں ہمارا اپنا کمپٹیشن تھا، اور بڑا ہیلدی کمپٹیشن تھا، اور ہر آنے والے بہن بھائی کو ہم لوگ ایسے بک اپ کرتے تھے کہ تم نے میرے سے زیادہ مارکس لینے ہیں، تم نے میرے سے زیادہ آگے جانا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ حسد کرتے. ہم بہن بھائیوں میں بھی حسد نہیں تھا، اور شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ میرے ماں باپ نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا. ٹھیک ہے، پہلی وجہ یہ ہو گئی. اچھا، اب دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ تھی میرے فادر کا وہ سیلف لیس ایکٹ جو وہ لوگوں کے بچوں کے لیے کرتے تھے. میرے فادر ایک ایجوکیشن کے محکمے میں کام کرتے تھے، اور وہاں پہ اکثر بورڈ میں جن بچوں نے ایگزامز دینے ہوتے تھے ان کے آپ کو پتہ فارمز میں بہت زیادہ ایشوز نکلتے رہتے ہیں، اور ان کے لیے بہت دھکے کھانے پڑتے تھے. تو لوگوں کو جیسے پتہ چلتا تھا کہ یہ وہاں پہ کام کرتے ہیں، تو چلیں ایٹ لیسٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں صحیح جگہ بتا سکتے ہیں کہاں جانا چاہیے، کیونکہ ایک پورا دن گزر جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کرنا کیا ہے وہاں پر، تو وہ کافی ٹائم ویسٹنگ پروسیس ہو جاتا ہے وہاں پہ. تو دن میں بھی جب بھی کوئی آیا تو اسے بھی بہت سیٹسفائی کر کے بھیجا. ایون رات کو 2 بجے 12 بجے مجھے اکثر یاد ہے کہ مطلب اکثر ہماری نیند اس وجہ سے کھل جاتی تھی کہ کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی خاص طور پہ جب بورڈ ایگزامز ہونے والے ہوتے تھے اس ٹائم تو ہمارے گھر کی بیل بجتی رہتی تھی ہر ٹائم. لیکن پاپا نے کبھی بھی ایسا نہیں کہ ان کے ماتھے پہ شکن آئی ہو. بہت ہی اچھے سے آنسر کیا. تو اور ساتھ میں انہیں کہا جی آپ صبح آ جائیے گا، میں کروا دوں گا، میں جہاں سے ہونا ہوگا میں آپ کو ان صاحب سے ملوا دوں گی. اور یہ سارے وہ لوگ تھے جن کی کوئی سننے والا نہیں تھا، جن کے حق کے کام تھے اور کوئی سننے والا نہیں تھا. تو یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ جو کہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ تھا رزق حلال. جس پوسٹ پہ وہ تھے وہ وہاں سے لوگوں نے بڑی جائیدادیں بنائی، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا. اور وہ میرے خیال سے ان بہت کم وہ کہنا چاہیے گورنمنٹ افسران میں سے تھے جو 5 بجے کی چھٹی ان کے لیے میٹر نہیں کرتی تھی. ان کا کام، میں نے اکثر بچپن میں، چونکہ میں ان سے بچپن میں میتھس پڑھتی تھی، تو مجھے اکثر میں رات کو 11 بجے تک جاگتی رہتی تھی. تو مجھے بہت اچھے سے یاد تھا کہ میرے فادر کب آتے تھے، 11 بجے. اور 11 بجے میری حد ہوتی تھی، اوبیسلی ایک بچہ کتنا جاگ سکتا، پھر میں سو جاتی تھی. اور اکثر مجھے پتہ چلتا تھا پاپا رات کو 2 بجے آئے ہیں، 3 بجے آئے ہیں، اور کبھی رات کو گھر بھی نہیں آئے، آفس میں کام کرتے رہے جب کام کا ورک لوڈ بہت زیادہ ہو جاتا تھا. ایون یہی نہیں کہ اپنا کام کیا، ان ساتھ والے بندوں کا بھی کام کیا جو جن کو ہوتا ہے کہ 5 بج گئے ہیں جی، گورنمنٹ کا کام اب میرا ختم ہو چکا ہے اور اب مجھے جانا ہے. تو obviously جب کام ضروری ہوتا ہے تو آپ کو تو کرنا ہی پڑتا ہے. تو اگر وہ بندہ نہیں کر رہا تو بیسیکلی وہ ان کا حق نہیں تھا، لیکن انہوں نے وہ کام بھی کیا. تو پھر جو ان کا حق نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بھی دیا. وہ ساری برکتیں، وہ ساری رحمتیں جو ہم پر آ رہی تھی، ہم ہیروز بن رہے تھے لوگوں کے سامنے. ہم ہیرو تھے ہی نہیں. ہم سب کے ہیروز ہمارے پیرنٹس ہیں، جنہوں نے پتہ نہیں کتنی تکلیفیں دیکھی ہیں، کتنے سیکریفائسز کیے ہیں، کتنے کمپرومائزز کیے ہیں ہمیں یہاں لانے کے لیے. اور جب وہ کمپرومائزز رائٹ ہوتے ہیں، لائک ہم نے کسی کا حق نہیں مارا، ہم نے غلط سورس سے پیسے نہیں اکٹھے کیے اپنے بچے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ ایک بیج لگاتے ہو، اس میں سے خیر ایسے پھوٹتی ہے کہ درخت بنتا ہے، اور اس درخت میں سے بھی ایک بیج میں سے، ہر بیج میں سے ایک درخت بنتا ہے، اور اتنی برکت عطا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ الحمدللہ الحمدللہ. تو جو ان کی بات تھی وہ واقعی سچ تھی. ہم لوگ اپنے ساتھ والے لوگوں میں کہیں بھی قریب، کوئی ہمارے قریب بھی نہیں ہے آج. ہم لوگوں نے اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور اتنا ہم نے اچیو کیا، الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں کرے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے لائف ہمیں گزارنے کا حکم دیا ہم لوگ ویسے لائف گزار سکیں، تاکہ وہ رحمتیں، وہ برکتیں جو ہم سے چھوٹ جاتی ہیں
ہم وہ بھی کما سکیں جیسے کہ میرے ماں باپ نے کمائی. الحمدللہ الحمدللہ. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلی دفعہ کسی اور ایکسپیرینس کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.